بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ نیک اعمال پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو تمہارے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی التجا کرتا ہوں۔ جس نے جمعے والے دن یہ عمل کیا ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ میری التجا قبول فرماتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ابن جوزی سے روایت ہے کہ 3 شامی بھائی رومیوں سے جہاد کرتے وقت رومی بادشاہ کے فوجیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی حکومت میں تم کو حصے دار کر دوں گا اور اپنی لڑکیاں تمہارے نکاح میں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم عیسائی بن جاؤ۔ مگر ان تینوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے 3 دیگیں تیل کی 3 روز تک آگ پر چڑھائی رکھی اور ان تینوں بھائیوں کو ڈرانے کے لیے روزانہ تپتی دیگیں دکھلاتا اور ان تینوں بھائیوں سے کہتا، تم اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، تمہاری بخشش ہو جائیں گی۔ لیکن وہ تینوں بھائی اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ بالآخر ایک دن سب سے بڑے بھائی کو اس کڑکتے تیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں بھائیوں سے کہا، میں اپنی لڑکی کا رشتہ تمہیں دیتا ہوں اور بحشات میں سے حصہ بھی دیتا ہوں، تم اپنا دین چھوڑ کر ہمارے عیسائیوں کے دین پر داخل ہو جاؤ، تمہاری بخشش ہو جائیں گی۔ لیکن وہ دونوں بھائی اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ دوسرے دن بڑے بھائی کو بادشاہ نے کڑکتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا۔ اب تیسرے بھائی کی باری تھی۔ بادشاہ نے اس کو بھی ورگلانے کی پوری کوشش کی، مگر وہ ہر طرح ثابت قدم رہا۔ ایک رومی سردار کھڑا ہوا اور کہا، اے بادشاہ، میں اس کو اس کے دین سے توبہ کرا سکتا ہوں۔ یہ عرب والے عورتوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کے سپرد اس کو کر دوں گا، وہ خود اس کو بہکا لیں گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو سردار کے حوالے کیا۔ سردار نے سب معاملہ بیٹی کو بتا کر اس مجاہد کو بیٹی کے سپرد کر دیا۔ کئی دن بعد باپ نے بیٹی سے پوچھا کہ کیا تو اپنے ارادے میں کامیاب ہوئی؟ اس نے کہا، نہیں، میرا خیال ہے چونکہ اس کے دونوں بھائی اس شہر میں قتل کیے گئے ہیں، اس لیے یہاں اس کا دل نہیں لگتا، اس لیے ہم دونوں کو کسی دوسرے شہر میں منتقل کیا جائے اور ہمیں مزید مہلت دی جائے۔ چنانچہ ان کو دوسرے شہر میں منتقل کر دیا۔ لیکن وہ شخص دن بھر روزے میں گزارتا اور رات بھر نماز و عبادت میں مشغول رہتا اور اس کی توجہ قطعاً لڑکی کی طرف نہ ہوتی۔ لڑکی نے جب اس کی پارسائی کو دیکھا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اس لڑکی کے خیر کے دروازے کھل گئے اور اس لڑکی نے اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ وہ دونوں ایک گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، دن میں چھپتے اور رات کو چلتے۔ ایک دن ان دونوں نے اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ اب جو غور سے دیکھا تو مجاہد کے دونوں شہید بھائی ملائکہ کی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس شخص نے سلام کر کے ان سے حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ بس تھوڑی دیر کی تکلیف ہوئی جو تم نے دیکھی، پھر ہم کو فردوس میں بھیج دیا گیا، اور اب ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تمہاری شادی اس لڑکی سے کر دیں۔ چنانچہ وہ لوگ شادی کر کے چلے گئے اور یہ نوجوان شام اپنے وطن پہنچ گیا۔ ابن عساکر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے 8 ساتھیوں کو بنو امیہ کے زمانے میں رومیوں نے قید کر لیا۔ بادشاہ روم نے میرے 8 ساتھیوں کے سر قلم کر دیے۔ پھر مجھے قتل کیے جانے کے لیے پیش کیا گیا تو ایک رومی سردار اٹھا اور اس نے بادشاہ کے پاؤں چوم کر مجھے آزاد کرا دیا اور مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے مجھے اپنی حسینہ جمیلہ لڑکی دکھائی اور اپنا بہترین مکان دکھایا اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ بادشاہ کے ہاں میری کیا قدر ہے۔ اگر تم میرے دین میں داخل ہو جاؤ تو میں اپنی لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا اور یہ سب نعمتیں تمہیں دے دوں گا۔ میں نے کہا، میں اپنا دین اور بیوی اس دنیا کے واسطے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ شخص کئی روز تک مجھے اپنا دین پیش کرتا رہا۔ ایک رات اس کی بیٹی نے مجھے تنہائی میں اپنے باغ کے اندر بلایا اور پوچھا، کیا وجہ ہے تم میرے باپ کی باتوں کو نہیں مانتی؟ میں نے وہی جواب دیا کہ ایک عورت کی خاطر میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔
تو اس نے پوچھا اب تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم ہمارے پاس ٹھہرنا چاہتے ہو یا اپنے وطن جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اپنے وطن جانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے مجھے آسمان کا ایک ستارہ دکھا کر کہا کہ تم اس ستارے کو دیکھ کر رات کو چلتے رہو اور دن کو چھپتے رہو، اپنے ملک پہنچ جاؤ گے۔ پھر اس نے مجھے کچھ زیادہ راہ دیا اور میں چل دیا۔ میں 3 راتیں حسب ہدایت چلتا رہا۔ چوتھے روز میں چھپا بیٹھا تھا کہ گھوڑوں کے آنے کی آواز معلوم ہوئی۔ بس میں نے سمجھ لیا کہ اب تو پکڑا گیا۔ اب جو غور سے دیکھا تو میرے شہید ساتھی اور ان کے ہمراہ سفید گھوڑوں پر کچھ اور لوگ بھی تھے۔ انہوں نے آ کر کہا کیا تم عمیر ہو؟ میں نے کہا ہاں میں عمیر ہوں۔ تم بتاؤ کہ تم تو قتل ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم قتل ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شہداء کو اٹھایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کے جنازے میں شرکت کرے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے عمیر ذرا اپنا ہاتھ مجھے پکڑاؤ۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور اس نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر چل کر اس نے مجھے پھینک دیا۔ مجھے کسی قسم کی چوٹ نہ آئی۔ اب جو دیکھا تو میں اپنے گھر کے قریب پہنچ گیا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کا بیان ہے کہ 1 سال بصرہ میں بالکل بارش نہیں ہوئی اور شدید قحط پڑ گیا۔ کئی بار لوگوں نے نماز استسقاء بھی پڑھ چکے، لیکن دعا کی مقبولیت کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، صرف میں اور ثابت بنانی عیدگاہ میں رہ گئے اور رات کا اندھیرا ہو گیا۔ اتنے میں ایک غلام حبشی اون کا جبہ پہنے ہوئے عیدگاہ میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اس نے اس طرح دعا مانگی کہ یا اللہ تو کب تک اپنے بندوں کو اپنے در سے نامراد واپس کرتا رہے گا؟ کیا تیرے خزانوں میں کچھ کمی آ گئی ہے؟ یا اللہ میں تجھ کو تیرے محبوب احمدی مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دیتا ہوں کہ تو ابھی فوراً بارش بھیج دے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی ایسی موسلادھار بارش شروع ہو گئی کہ گویا آسمان نے اپنے مشکوں کے منہ کھول دیے۔ میں فوراً ہی اس غلام کے پاس پہنچا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس کے کلمات و کرامات سے متاثر ہو کر اس کے مالک سے اس کو 20 درہم میں خرید لیا اور اپنے گھر لایا۔ جب میں نے اس کا نام دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ میرا نام میمون ہے۔ پھر وہ غلام مجھ سے کہنے لگا کہ اے میرے مولا آپ نے کس لیے مجھے خریدا ہے؟ میں تو کسی مخلوق کی خدمت کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ اے میرے آقا میں نے آپ کو اس لیے نہیں خریدا ہے کہ آپ میری خدمت کریں، بلکہ میں نے تو آپ کو اس لیے خریدا ہے کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ اس نے کہا کہ یہ کس لیے؟ میں نے کہا کہ کیا آپ سے کل میری عیدگاہ میں ملاقات نہیں ہوئی تھی؟ غلام نے چونک کر کہا کہ کیا آپ نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے اور دعا مانگتے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، میں نے ہی آپ سے کچھ سوال و جواب بھی کیا تھا۔ یہ سن کر وہ غلام ایک دم مسجد کی جانب چل پڑا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ کہنے لگا کہ میرے اور تیرے درمیان ایک راز تھا جس کو تو نے غیر پر ظاہر فرما دیا، تو میں تجھ کو قسم دلاتا ہوں کہ اب زندگی میں میرے لیے کوئی لطف اور مزہ نہیں ہے، لہٰذا تو ابھی فوراً ہی مجھے وفات دے دے۔ یہ کہہ کر وہ مسجد میں سو گیا۔ جب میں نے اس کے بدن کو حرکت دینا چاہا تو وہ مردہ ہو کر بالکل ہی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس کا سیاہ چہرہ اتنا روشن اور منور ہو گیا تھا کہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ پھر اچانک ایک جوان دروازے میں کفن لے کر آیا، سلام کیا اور تعزیت کے کلمات کہہ کر کفن پیش کیا۔ ہم نے اتنا اچھا کفن نہیں دیکھا تھا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ آج تک ہم لوگ اس کی قبر مبارک کو وسیلہ بنا کر خداوند تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگتے اور اپنی حاجتیں طلب کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ ہم نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وفات کے بعد بھی، بے شک اللہ نے انبیاء کے اجسام کو خانہ زمین پر حرام کر دیا ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی حافظ قرآن مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے جسم کو نہ کھانا۔ زمین کہتی ہے ان کو میں کیسے کھا سکتی ہوں، اس میں تیرا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے، کیونکہ مجھ پر آسمان سے وحی اترتی ہے اور میں تم کو حلال اور حرام کی خبر دیتا ہوں۔ میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے، کیونکہ ہر جمعرات کو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ نیک اعمال پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو تمہارے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی التجا کرتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ میری التجا قبول فرماتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میرے والد فوت ہو گئے اور ان پر قرض تھا۔ میں نے قرض والوں سے بات کی کہ وہ کھجوریں لے لیں اور قرض معاف کر دے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میرا والد جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے اور اس نے بہت زیادہ قرض چھوڑا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ قرض خواہ دیکھیں اور وہ مطالبے میں کمی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ہر قسم کی کھجوروں کا ایک ایک ڈھیر لگا دو۔ میں نے یہ کام کر دیا۔ پھر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ جب قرض خواہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ مجھ پر بھڑک پڑے۔ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا یہ عمل دیکھا تو ان میں سے بڑے ڈھیر کے آس پاس 3 چکر لگائے، پھر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا اپنے قرض خواہوں کو ہمارے سامنے بلاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول کراتے رہے ان سب کے لیے، حتیٰ کہ اللہ نے میرے باپ کا سارا قرض ادا کر دیا۔ میں اس پر راضی تھا کہ اللہ میرے والد کا قرض ادا کر دے، خواہ میں اپنی بہنوں کو ایک کھجور بھی نہ دوں، مگر اللہ نے سارے ڈھیر سلامت رکھے اور میں اس ڈھیر کو دیکھتا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، گویا اس میں سے ایک کھجور بھی کم